صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ میرے ساتھ زیادتی ہے اتنے علماء میں یہاں بٹھانا، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہم پہ سلامت رکھے۔ دوستان ذی وقار، لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اور بڑے قابل غور بات ہے کہ اور کسی جانب کیوں جائیں، کوئی وجہ ہے؟ اور کسی کو کیوں دیکھیں، اور کسی جانب کیوں جائیں، اور کسی کو کیوں دیکھیں؟ اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اور بدلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، نبی پہ کٹ مرنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی۔ دوستان ذی وقار، جب میرے آقا علیہ السلام اپنے امتی پر احسان فرماتے ہیں، جب اسے اپنے قریب فرماتے ہیں، جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ صدیقین صالحین کی جماعت میں اس کا شمار ہو، الغرض جب میرے آقا اپنے امتی پر خاص الخاص کرم فرماتے ہیں تو اسے تحفے میں عشق رسول عطا کرتے ہیں۔ اب قابل غور بات یہ ہے کہ ہم جیسے بے عمل لوگ بھی یہ بات کر رہے ہیں تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ ہر عاشق رسول اپنے انداز میں اپنے عشق کا اظہار کرتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے وہ کیسے؟ کوئی اڈیالہ جیل میں جا کے پھانسی کے پھندے پہ لٹک کے اپنے عشق کا اظہار کرتا ہے، کسی نے 100 سال پہلے میاں والی جیل میں پھانسی کے پھندے پہ لٹک کے اپنے عشق کا اظہار کیا، کسی نے جرمنی میں جا کے عامر چیمہ کی صورت میں ورنیئر کیلیپر کی ٹیل سے گستاخ پہ حملہ کر کے اپنے عشق کا اظہار کیا، کسی نے دور حاضر میں برطانیہ کی جیل میں جا کے غازی تنویر کی صورت میں اپنے عشق کا اظہار کیا، اور کسی نے پچھلے مہینے ناروے میں اپنے عشق کا اظہار کیا۔ تو ہر عاشق رسول اپنے انداز میں جو رسول اللہ علیہ السلام اسے عطا فرماتے ہیں وہ اس کا اظہار کرتا ہے۔ عشق رسول کمایا نہیں جاتا، یہ بارگاہ نبوی سے عطا کیا جاتا ہے، اور پھر اپنے اپنے انداز میں۔ غزوہ کا موقع تھا، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ رب کی بارگاہ میں لانا چاہتے ہیں لے آئیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا سامان آپ اٹھا کے لے آئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قدیر صاحب فرما رہے تھے گھر کا پورا سامان اٹھا کے لائے، تو تب رسول اللہ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ گھر میں کچھ چھوڑا ہے؟ کہنے لگے جی یا رسول اللہ گھر میں چھوڑا ہے۔ کیا چھوڑ کے آئے ہیں؟ فرمانے لگے پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، کہ پروانہ چراغ کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے اور اسی میں اپنی جام شہادت نوش کر لیتا ہے، اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، سب کچھ آپ کے لیے۔ ایک صحابیہ دودھ پیتا بچہ اٹھا کے لے آئیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کا کیا کروں گا؟ مسکرا کے پوچھنے لگے، وہ رو پڑی، کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری، یا رسول اللہ اور کچھ نہیں تھا، بس یہ دودھ پیتا بچہ تھا، آپ پہ تیر برسائے جائیں تو اس کو ڈھال بنا لیجئے گا۔ یہ وہ عشق رسول کی ادائیں ہیں۔ ایک جگہ سے رسول اللہ علیہ السلام گزر رہے تھے تو درخت کی ٹہنی تھی، ذرا سا سر نیچے کر کے آپ گزرے تو بعد میں درخت موجود نہیں تھا، لیکن صحابہ جب بھی گزرتے سر کو جھکا کے گزرتے۔ یہ وہ ادائیں ہیں جن پر نہ کوئی تنقید ہے، نہ کوئی تقلید ہے، نہ اس پر کوئی فتویٰ ہے، نہ اس کی کوئی انتہا ہے، نہ کوئی حد ہے، کوئی بے حد، ہر شخص اپنے انداز میں۔ سیدنا بلال حبشی حضور علیہ السلام کے لیے انگارے ان کی زبان پہ ڈالے گئے، کیا اب بھی لے گا محمد عربی کے نام کو؟
بار بار کہتے ہیں نا تو لیتا رہوں گا. انگاروں پہ لٹایا گیا. جواباً یہ ثابت ہوا کہ جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں تو ہر ٹکڑے سے صدا آئے گی محمد محمد محمد. تو پھر آپ پھر دوستان ذی وقار آپ اندازہ کریں پھر مقام بھی تو ہوتا ہے نا. ایک آزاد کردہ غلام جسے دنیا کہتی تھی, جسے دنیا کہتی تھی کہ تعلق حبشہ سے ہے. یہ کون سی قوم, وہ کون سی قوم. آج یہ ملکائی میں پڑے ہوئے لوگ, بڑے بڑے جبے اور دستار پہننے والے, عرش اعظم پہ کس کی صدا سنائی جاتی تھی, کس کے قدموں کی آہٹ سنا کرتے تھے. بلال تمہارے قدموں کی آہٹ تو میں نے وہاں بھی سنی. یہ اپنے قوم خیش قبیلے پہ ناز کرنے والوں, یہ بڑی بڑی ملکائی اور بڑے بڑے نوابوں وڈیروں کے چرنوں میں بیٹھ کے ان کے بوٹ پالش کر کے ناز کرنے والوں, تمام حسین و جمیل ہستیاں موجود تھی. فتح مکہ کے بعد کسے کہا گیا؟ کہا گیا بلال اٹھو, کعبے کی چھت پہ اذان جاتے ہیں. ادائے دید, اقبال کہتے ہیں ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری, وہ کسی کو دیکھتے رہنا گویا نماز تھی تیری. کیا آپ اذان دیتے وقت بھی شرن نہیں, لیکن جب اذان دیتے تو اکثر یہ ہوتا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ پہ رسول اللہ علیہ السلام کی طرف دیکھتے, آپ کے چہرہ مبارک کی طرف. اور حضور علیہ السلام نے جب ظاہری پردہ فرمایا تو سیدنا بلال حبشی مدینہ چھوڑ کے چلے گئے, نہیں آئے لوٹ کے دوبارہ. کئی عرصے کے بعد جب گزر ہونے لگا تو حسنین کریمین نے فوراً پکڑ لیا ہاتھ کے, پلیز تشریف لائیں, آج اذان دیں. کیونکہ کس کو دیکھ کے اذان دیں, کس کی طرف دیکھ کے اشہد ان محمد رسول اللہ پہ رخ کیا کروں. اور جب اذان میں اشہد ان محمد آ گئے, انہوں نے بہت زیادہ اصرار کیا, کہتے ہیں نواسے رسول ہے اب مجھے آنا پڑے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور جب اشہد ان محمد, وہاں پر ہی بے ہوش ہو گئے. دوستان ذی وقار عشق یہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے. یہ جو ہم آج خیش قبیلے پہ ناز کر رہے ہیں, یہ جو ہم 70 سالوں سے وڈیروں نوابوں کی غلامیاں کر رہے ہیں, یہ جو برادری کے پیچھے, جی برادری دا سوال ہے, عزت رسول سے بڑھ گیا معاذ اللہ برادری کا سوال. ختم نبوت کی بات برادری کا سوال ہے. کون سی برادریاں؟ صہیب رومی کہاں سے تھے؟ سیدنا سلمان فارسی کہاں سے تھے؟ سیدنا اویس کرنی اور بلال حبشی کہاں سے تھے؟ ان میں سے کون تھا جو رسول اللہ علیہ السلام کے خیش قبیلے سے, ان کی اس خاندان سے ہو؟ تمام آ کے صحابہ کے بھائی بن گئے. نہیں بنا تو ابو جہل نہیں بنا, نہیں بنا تو ابو لہب نہیں بنا. یہ کیا رشتہ تھا؟ وہ رشتہ, وہ روحانی رشتہ تھا رسول اللہ علیہ السلام کا. تو لہٰذا ثابت یہ ہوتا ہے کہ خونی رشتوں سے بڑھ کے یہ روحانی رشتے ہوتے ہیں جن کی نسبت رسول اللہ علیہ السلام سے ہوتی ہے. اور پھر یہ یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ سے مورخ نے اسی کو سنہرے حروف سے لکھا جس نے رسول اللہ علیہ السلام کی ناموس رسالت کے لیے کچھ تھوڑا بہت کام کیا ہو. یہ کیا وجہ ہے کہ میں اسکول میں تھا, میں سنتا تھا کہ محمد سے وفات ہونے, میں کالج گیا میں یہ سنتا, میں یونیورسٹی گیا میں یہ سنتا. میں کہتا ہوں شاید اس قوم کو صرف ایک ہی شعر آتا ہے, یہ بار بار دہرا رہے اور مجھے سمجھ نہ آئی کہ اس سے مراد کیا ہے. میں بار بار اقبال سے بولوں, ممتاز قادری کا نام سنا ہوا آپ لوگوں نے؟ میں بار بار اقبال سے شکوہ کروں. آپ غور کیجئے گا کہ اقبال یہ سمجھ آگی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اللہ کہتے تو نے میرے حبیب سے وفا کی تو میں تمہارا, لیکن نہیں سمجھ آئی تو اس کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے, سب کچھ تمہارا. پل بھر میں ذرا سے ایک پل کی محنت میں سب کچھ تمہارا. How is it possible? ایک میں ہو جاندہ ہے. میں اپنی عملی زندگی چاہے ہونا دیکھنا چاہتا ہوں. جدوں میں ایک
8,000 کمانے والے ایلیٹ فورس کے سپاہی کی پھانسی کے بعد اس کے جنازے کا منظر دیکھا نا تو سمجھ آ گئی یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، شرط یہ ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ دوستان ذی وقار، پھر نہیں دیکھا جاتا کہ صوبے کا گورنر سامنے ہے یا کوئی انگریزوں کے چرنوں میں بیٹھنے والا وہ سامنے ہے، پھر اس گورنر کے نمازی جنازہ پڑھنے کو کوئی تیار نہیں ہوتا، کوئی مکتبہ فکر کسی کا بھی بندہ تیار نہیں ہوتا۔ اور ممتاز قادری کے جنازے میں اگر وہ وصیت نہ کرتے نا تو لوگ لڑ پڑتے۔ میں نے ایسے ایسے پیروں کو دیکھا کہ جو ملنا چاہتے تھے مرید مچلتے تھے، ٹائم نہیں تھا، جی پیر صاحب بہت مصروف ہیں، جی پیر صاحب دور سے ہی بس ہاتھ ہلائیں گے، سلام نہیں کریں گے۔ میں نے ایسے ایسے پیروں کو دیکھا مچل رہے تھے، تڑپ رہے تھے کہ ایمبولنس کو ہاتھ لگ جائے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ اور رش کرتی ہے دنیا۔ وہ جنازے کا منظر دیکھ کے میں حیران۔ پریس ٹی وی کا نمائندہ مجھ سے ایک دن پہلے پوچھتا کہ بھئی جنازہ لیاقت باغ میں ہے، کہیں بھر جائے گا لیاقت باغ؟ تو میں کہا پتہ نہیں یہ کیا صورتحال ہوگی، کہیں شرمندگی نہ ہو کہ اتنا بڑا واقعہ اور لیاقت باغ نہیں بھرا۔ اگلے دن پنڈی اسلام آباد میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، لوگ ٹرینوں سے یوں لٹک کے آئے تھے لاہور سے، جس طرح تحریک پاکستان میں دہلی سے لاہور ٹرین آتی تھی۔ کراچی کے ایئرپورٹ پہ لوگ منتیں کر کے کہتے تھے کہ 3 گنا مہنگا ٹکٹ ملتا ہے تو ہم لیں گے۔ ایک دن اگر جنازہ مزید لیٹ ہوتا تو پورا کراچی کے کروڑوں لوگ امڑ آتے۔ کیا وجہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ دوستان ذی وقار، آج سب سے بڑا المیہ ہمارے معاشرے کا کیا ہے؟ ہم لوگوں نے 70 سال نسل در نسل غلامی کی ہے، اور خاص کر آپ نے اور ہم نے، اس علاقے کے لوگوں نے معذرت کے ساتھ ہر 5 سال بعد ہماری وفاداری ایک بڑے گھرانے سے دوسرے بڑے گھرانے کے چرنوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ یہ بہت قابل غور بات ہے۔ یہ کہاں سے نوابیاں وڈیریاں ملی؟ تاریخ جانتے ہیں آپ؟ افسوس ہوگا پھر اس غلامی پہ کہ اچھا ہم یہ کر رہے تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی، علامہ کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ جیسی ہستیاں جب جہاد کا فتویٰ دیا کرتی تھی تو اب غور سے سنیں، یہ وہ واہ واہ والی باتیں نہیں ہیں، یہ اپنا سر پیٹنے والی باتیں کہ یار یہ ہو گیا ہمارے ساتھ۔ علامہ کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ جب جہاد کا فتویٰ دیا نا انگریزوں کے خلاف، تو وہ آپ میں سے جتنے بزرگ بیٹھے ہیں آپ سب سے زیادہ بزرگ تھے۔ ان کی قمیض اتاری گئی، جسم پہ استریاں پھیری گئیں۔ یہ جو کوئلے والی استری بزرگ جانتے ہیں اس دور میں ہوا کرتی تھی، بھاری وزنی استری، اور جب چمڑی اتری نا جسم کی تو اوپر مرچیں پھینکی گئیں اور پھر استری ماری گئی کہ فتویٰ واپس لے لو مولوی صاحب۔ مولوی صاحب فتویٰ واپس کوئی نہیں لیندے سن۔ مولوی صاحب جنہیں دوست تھے نا علماء، انہیں توپوں کے ساتھ باندھا جاتا تھا اور توپ چلائی جاتی تھی، پٹخرچے اڑ جاتے تھے، فتویٰ واپس نہیں لیا۔ اور اس دور میں بھی تحریک خلافت 1920 اور جنگ آزادی 1857 میں وہ کامیاب کیوں نہیں رہی؟ کیونکہ وہ جو میٹنگز جس میں رات کو ڈسکشن ہوتی تھی نا، وہاں پر کوئی نہ کوئی چیلا چاپلوس، کوئی اس طرح کا 2 نمبر آدمی بیٹھا ہوتا تھا جو مخبری کر لیتا تھا اگلے دن انگریزوں کو، اور جب وہ مخبری ہوتی تھی تو اٹیک سے پہلے اس کا کاؤنٹر نیریٹو آ جاتا تھا، اور کیا ہوتا تھا کہ وہ اٹیک ناکام ہو جاتا تھا، مسلمان بری طرح شکست ہو جاتی تھی۔ پھر انگریز جب یہاں سے جانے لگا نا تو اس نے کہا اپنے چیلے چاپلوسوں، اپنے کتے نہلانے والے، اپنے گھوڑے نہلانے والے، اپنے حقے بھرنے والوں کو میں نواز کے چلا جاتا ہوں۔ تو اسے سب سے پہلے اپنے چیلے چاپلوس کو دستار باندھی سر پہ، اور پھر اسے گھوڑے پہ بٹھایا۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو اسے کہا گھوڑا دوڑاؤ۔ جتنے گاؤں میں دوڑتا ہے نا، مغرب کے وقت جہاں تک پہنچے گا وہاں تک کی زمین تمہاری، تم یہاں کے نواب۔ یہ نوابیاں وڈیریاں یوں پھیلی تھی مسلمانوں سے غداریاں کر کے۔ اور پھر جب یہ ختم ہو گئی تو پھر کہا کہ کون کون سی گدیاں رہ گئی ہیں جن میں گدی نشین نہیں ہے، محکمہ اوقاف کے پاس ہے۔ ان میں سے ایک گدی ملی تھی ملتان کی، بہاؤدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ اور شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کی، جس پہ دور حاضر کے وزیر خارجہ مسلط ہوئے ہوئے ہیں۔
رات جن کی شراب و کباب میں گزرتی ہے وہ صبح صادق ہمارے حکمران ہوتے ہیں. دختر کو بیچ کر دسترخوان لگانے والے تم ہی کہہ دو کیا وہ مسلمان ہوتے ہیں؟ عافیہ صدیقی کے نام پہ سودا کرنے والوں، دختر کو بیچ کے دسترخوان لگانے والے تم ہی کہہ دو کیا وہ مسلمان ہوتے ہیں؟ اور پھر ملت فروشی کر کے فرنگی منڈی میں تبھی جا کے مستحق نوبل انعام ہوتے ہیں، نوبل پرائز جو بانٹ رہے ہوتے ہیں. ہم پہ مسلط کیے گئے ہیں 70 سالوں سے فرنگیوں کے جو بھی دربان ہوتے ہیں. جو جا کے گوڈے گٹے میں بیٹھے گا 5 سال کے لیے شوکت عزیز آ کے طوائفوں کا اڈا بنا دیا ہمارے ضلع کو. شوکت عزیز آ جائے، فلانا آ جائے، ڈھمکانا آ جائے، کیوں آ جائے؟ دوستان عزیز وقار، بات سیاسی نہیں ہے. کیا حکومتی فیصلے مسجد نبوی میں بیٹھ کے نہیں ہوتے تھے؟ کیا مسلمانوں کے وہ پوری غزوات اور جنگوں کی پلاننگ وہاں پہ نہیں ہوتی تھی؟ جی دین کو سیاست سے الگ کر دیجئے. بھائی جان، میں کسی مولوی صاحب یا پیر صاحب کا بیٹا نہیں. میرے والد صاحب آرمی آفیسر تھے. میں کیوں آ کے مسجد میں خطاب کر رہا ہوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ ناموس رسالت اور ختم نبوت پوری امت کا معاملہ ہے. ائمہ کرام سے پوچھا گیا نا کہ کوئی گستاخی کرے تو کیا کریں، تو کہتے ہیں اسے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. اب سننا اگلی بات تھی. پھر سوال کیا گیا کہ اگر گستاخ زندہ رہتا ہے تو؟ جواب تھپڑ سے کم نہیں تھا. کہتے ہیں پھر امت کے باقی رہنے کا جواز نہیں رہتا. دوستان ذی وقار، یہ ہم سب کا معاملہ ہے. تسی جے ہنس رہے ہوندے نا یہ تو مولویاں دا کام ہے. بھائی جان نہیں. مجھے بتاؤ نا آج تک مولوی نکلا ہو سڑک پہ باہر کہ جی تنخواہ نہیں ملی. میں نے انجینئر کو دیکھا پڑھا لکھا سڑک پہ جی احتجاج کر رہا، تنخواہ نہیں لبدی. ڈاکٹر کو دیکھا مریض کو نہیں چیک کرے گا، سڑک پہ نکل جائے گا، مریض مر رہا ہوگا، تنخواہ نہیں لبدی. اور میں نے بڑے بڑے افسروں کو دیکھا سڑکوں پہ، اور جی تنخواہ کوئی نہیں لبدی. میں اجے تک ایک بھی مولوی نہیں دیکھا سڑک تے کہ جی میں فجر تو لے کے عشاء تک اتنے نماز پڑھانا، بچیاں نو میں حفظ کرانا تے مینوں پیسے کوئی نہیں دین دینے. کدی ویکھیا ہے جم؟ ویکھیا کسی مولوی نو کہ میں آج نماز نہیں پڑھاواں گا مینوں تسی پیسے نہیں دین دے؟ ویکھیا کوئی ایک بندہ گواہی دے؟ مولوی جدوں بھی نکلے ناموس رسالت واسطے نکلے، جدوں بھی نکلے ختم نبوت واسطے نکلے. دوستان ذی وقار، دوستان ذی وقار، ان کی عزت کریں. آپ کے کانوں میں اذان مائیکل جیکسن نے آ کے نہیں دی تھی، نہ ہی آپ کے بابا جی کا جو فوت ہوں گے تو ان کا جنازہ کوئی ہیری پوٹر آ کے پڑھائے گا. پھر انہی کے پیچھے آئیں گے آپ کہ مولوی صاحب مہربانی کرو. اور یہ جو آ کے آج سینکشنز لگا رہے ہیں، فوجی مدرسوں میں دہشت گردی کی باتیں ہونے لگ گئیں. بھائی جان 1948 میں بھی یہی مولوی گئے تھے کشمیر آزاد کرانے. جہاد افغانستان بھی انہی مولویوں نے کیا تھا. اور ابھی پھر جب انڈیا حملہ کرے گا نا، جس مولوی کو تم ہنس رہے ہوتے ہو اسی کے گٹوں میں بیٹھو گے، مولوی صاحب ذرا مہربانی تو کرو جہاد کی بات کر دو. اب بات کرو جہاد کی تو مولوی صاحب اگلے دن غائب. او جی یہ تو دہشت گردی والی باتیں ہو رہی تھیں. بھئی کیا مطلب دہشت گردی کی باتیں ہو رہی تھیں؟ وہاں کشمیر کی بہن کے سر سے دوپٹہ کھینچا جا رہا ہے اور تم بولتے ہو کہ جہاد کی بات بھی نہ کرو. جہاد کا نعرہ تک لگانے پہ پابندی. تم لوگ دفاع نہیں کرتے. بتاؤ انہیں کہ میرے نبی جہادی تھے، صدیق اکبر جہادی تھے، عمر فاروق جہادی تھے، عثمان غنی جہادی تھے، حیدر کرار جہادی تھے، ٹیپو سلطان جہادی تھے، حسین و حسن جہادی تھے، نور الدین زنگی جہادی تھے، محمود غزنوی جہادی تھے، سلطان صلاح الدین ایوبی جہادی تھے، شہاب الدین محمد غوری جہادی تھے. ہماری پوری تاریخ جہاد سے رقم ہے. ہم جہادی نبی کے جہادی امتی، ہمیں اس پہ فخر ہونا چاہیے. یہ کیا وجہ ہوئی؟ ہم آج بھی حکام بالا سے کہتے ہیں کہ آپ 2-4 قدم آگے بڑھنے کی کوشش کریں نا تو آپ کی بندوقوں سے پہلے ہم کھائیے بیلچے لے کے ہندوستان کے بارڈر پہ جانے کو تیار ہیں. یہ قوم تیار ہے. آج بھی پنجاب کی مائیں وہ چونڈا کے وہ بچے پیدا کرتی ہیں جو سینوں سے بم باندھ کے ہندوستانی ٹینکوں پہ کود پڑتے تھے. آج بھی وہ پٹھان مائیں کہتی ہیں. جب GHQ کی 6 ستمبر کی تقریب تھی تو میں
ایک پٹھان ماں کو بلایا گیا کہ تمہارا بیٹا شہید ہوا ہے، کیا تاثرات ہیں؟ میں حیران کہ آئے گی روئے گی کہ بیٹا بہت یاد آندہ ہے، لیکن آفرین ہے اس پٹھان ماں پہ، وہ آتی اور کہتی ہے وطن اچھر خپامش ہے، اے وطن پریشان نہ ہو، پٹھان ماں زندہ ہے اپنے بچوں کو تجھ پہ قربان کرنے کے لیے۔ اس قوم میں جذبہ ہے، حکمران بغیرت ہو چکا ہے۔ وہ کیوں بغیرت ہو چکا ہے؟ ہم لوگوں نے، چاہتے ہو نا کشمیر آزاد ہو؟ کون کون چاہتے ہیں صرف یہ بتا دو۔ دوستان ذی وقار، آزاد کرانا چاہتے ہو نا تو بری بات ہوگی، سخت بات ہوگی، لیکن یہ ہضم کرنی ہوگی۔ ایک کام کرنا، اگلی بار قیمے والے نان پہ ضمیر نہیں بیچنا، بریانی کی پلیٹ پہ ضمیر نہیں بیچنا۔ کوئی آئے نا انہیں کہنا بھائی جان سڑک پکی کرانی، نہیں رہنے دو، پتہ ہے ملک خسارے میں قرض ہے، رہنے دو، گلی نہ کراؤ پکی، واٹر سپلائی گدلا پانی پی لیں گے، ایک سٹامپ پیپر پر لکھ کے دے دو کہ کشمیر کی بہن کے سر پہ دوپٹہ واپس مل جائے گا، بولو سمجھو گلی بھی پکی ہوگی، نالی بھی پکی ہوگی، تو قیمے والا نان بھی لب گیا، تو بریانی دی پلیٹ بھی لب گئی۔ دوستان ذی وقار، باتیں سخت ہیں، کڑوی ہیں، لیکن آج سے پہلے کسی نے کیا نہیں۔ کس کی جرأت تھی آ کے ان نوابوں کو للکارے؟ کس کی جرأت تھی کہ آ کے امریکی ایمبیسی کے اندر گھس کے اس کے سفیر کے سامنے ناموس رسالت کی بات کرتا؟ بھیگی بلیاں بنے ہوئے ہوتے ہیں بڑے 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 ٹھیکیداروں کو دیکھا ہے، یہاں کی تقریریں جھاڑیں گے، وہاں جا کے جی جناب ہز ایکسیلنسی ہز ہائنس، میں کہ کیڑی ہز ہائنس؟ دوستان ذی وقار، دلیر بنو، دنیا عزت کرے گی۔ میرے اندر کیا تھا کون جانتا تھا؟ کیا میرا باپ کوئی بہت بڑا جاگیردار تھا؟ کیوں عزت ملی؟ ان علماء نے زبردستی لا کے یہاں پہ کیوں بٹھا دیا؟ میرا تو یہ منصب نہیں ہے، میں عالم فاضل تو نہیں، کیوں بٹھایا؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، ہماری کیا حیثیت اوقات ہے؟ لیکن کیوں عزتیں مل رہی ہیں؟ ہر چوتھا آدمی آ کے کیوں عزت دے رہا ہے؟ سینے سے کیوں لگا رہا ہے؟ جناب علی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیری، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، اور انہیں جانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ دوستان ذی وقار، یہ بہت قابل غور بات ہے کہ آج ہم نے اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی بات تو کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حسن و جمال کی بات تو کی، لیکن آپ کی تلوار کی بات ہم نے نہیں کی۔ میں درخواست کروں گا کہ ہر میلاد کے مہینے میں حضور کے میلاد کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ حضور کے غزوات کا ذکر کیا جائے، حضور کے بدر میں جانے کا ذکر کیا جائے، وہاں کفار پہ تلوار چلانے کا ذکر کیا جائے، حضور کے دندان مبارک کیسے شہید ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن سے کس طرح سے غزوات میں حصہ لینے والوں کو شفا ملا کرتی تھی، یہ ذکر کیا جائے۔ قوم کو بزدل اور بغیرت بنا دیا گیا آج حکام بالا کی جانب سے، اور یہ کیسے ہوا؟ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد لیٹر آیا ایسٹ انڈیا کمپنی کو سلطنت برطانیہ سے کہ ایک ایسا شخص انٹروڈیوس کراؤ ان میں جو آ کے علم بھی جانتا ہو اور وہ نبوت کا دعویٰ کر لے۔ تو جناب علی اس کے یہ اعلان کروا دو کہ جہاد جائز نہیں ہے، دو کام کرو، ایک عشق مصطفیٰ کی تڑپ کو نکال دو ان کے اندر سے، ورنہ تو یہ جنگ آزادی میں اٹھے ہیں پھر اٹھ جائیں گے بار بار۔ دوسرا کیا کرو، ان کے اندر سے جہاد کی تڑپ کو ختم کر دو۔ وہاں اقبال لکھتے ہیں وفا کا کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، جس کے گھر میں بھوک پیاس کا عالم اور دلیر غیور اتنا کہ موت سے نہیں ڈرتا، کیسے شکست دو؟ وفا کا کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ اور فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، یہ بڑے بڑے شیخوں نوابوں وڈیروں بڑے بڑے امت کے ٹھیکیداروں کے بچوں کو عورت اور شراب کا عادی لگا دو۔ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، اور اغوانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو، پھر انہیں شکست دے سکتے ہو۔ اور دوسرا جہاد کی تڑپ کو نکال دو ان کے اندر سے۔ مرزا قادیانی کا جو وار تھا وہ بڑا ٹیکنیکل قسم کا وار تھا،
اس نے سب سے پہلے دعویٰ کیا حضرت عیسیٰ ہونے کا، مسیح موعود. تو عیسائیوں نے پکڑ لیا، بھائی جان حضرت عیسیٰ نہیں ہوتے نا، کوئی اور دعویٰ کر. اصل اس ہمارے نہیں لانچ کی تھا بات، اس دعویٰ کی تھا امام مہدی دا. تو اہل تشیع حضرات نے پکڑ کے تھا، یہ کی اور ہے بات. اس سب سے گھنونی حرکت کی تھی. اس نے کہا کہ نعوذ باللہ یہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں محمد ہے، یہ 2 مرتبہ، ایک پہلے اور دوسری بار میں آیا، نعوذ باللہ. اور اس طریقے سے ہمارے اندر یہ لوگ گھسے. تو دوستان ذی وقار، آج اگر چاہتے ہیں کہ ان کا مقابلہ کیا جائے تو اپنی صفوں میں 2 کام کریں. نمبر 1 عشق مصطفیٰ کی تڑپ کو اجاگر کریں. نمبر 2 اپنے بچوں کو محمد بن قاسم، نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی، ٹیپو سلطان کے بارے میں پڑھائیں کہ کل کو یہ اسکول جائے اور ٹیچر پوچھے کہ بچہ کیا بننا چاہتے ہو، یہ بولے جی ہم لوگ تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. ماشاءاللہ. تو حضرت آپ نہیں. تو تربیت میں آخری بات میں اجازت چاہوں گا کہ جب وہ اسکول جائے نا تو ٹیچر پوچھے بیٹا آپ کیا بننا چاہتے ہیں، تو بولے کہ میڈم میں آرمی چیف بننا چاہتا ہوں. تو میڈم پوچھے اچھا بیٹا so you want to become جنرل مشرف، وہ بولے no ma'am I want to become جنرل نور الدین زنگی، جو مدینہ کی گلیوں میں گستاخوں کو قتل کرنے کے بعد روتا ہوا پھرتا تھا کہ میرے آقا نے مجھے چنا اس کام کے لیے. I want to become جنرل صلاح الدین ایوبی، کہ شام سے مسلمانوں کا قافلہ لٹا، وہ صلیبی جرنیل حقارت کی نگاہ سے انہیں دیکھ کے بولتا ہے کہ بلاؤ اپنے نبی محمد علیہ السلام کو اپنی مدد کے لیے. نور سلطان صلاح الدین ایوبی چین کی نیند نہیں سوتا 2 سال. وہ کہتا ہے اللہ مجھے تب تک موت نہ دے جب تک میں بیت المقدس فتح نہ کروں، اور نمبر 2 جب تک اس گستاخ سے بدلہ نہ لوں. بیت المقدس فتح ہوتا ہے اور تمام جرنیلوں کے، صلیبی جرنیلوں کو صف میں بٹھایا جاتا ہے، سب کو پانی پلایا جاتا ہے، اپنی امان میں لیا جاتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے. لیکن جب اس گستاخ صلیبی جرنیل کی طرف دیکھا جاتا ہے کہ یہ تھا، تو سلطان کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا تو وہ تم تھے جس نے کہا تھا کہ بلاؤ اپنے نبی محمد کو، لو دیکھو رسول اللہ نے اپنے غلام کو بھیج دیا. اس کا سر قلم کیا جاتا ہے اور صلیبی جرنیلوں کو دیا جاتا ہے کہ سب کو میں نے امان میں لے لیا. آزاد کر دیتا ہے کہ میرا مذہب مجھے امن کا درس دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا مذہب مجھے ناموس رسالت کے معاملے میں غیرت کا درس دیتا ہے. دوستان ذی وقار، آج یہ چیز اپنے بچوں کو پڑھائیں، نہیں تو یہ نسل ہم ضائع کر چکے ہیں. یہ نسل بیرا روی کا شکار ہے، یہ نسل بڑی گاڑی کا شکار ہے، یہ نسل اس چیز کا شکار ہے کہ بس پیسے اچھے آ جائیں، بنگلہ بڑا بن جائے. نہیں، اس نسل کو مجاہد بنائیں. دنیا دہشت گرد کہتی ہے تو کہنے دو. اسرائیل کو لوگوں نے دہشت گرد کہا، اسرائیل نے پورے فلسطین پہ قبضہ کر لیا. کیا ہوا ہمارے نعرے لگانے سے؟ کچھ بھی نہیں ہوا. ہم امریکہ کو لاکھ دہشت گرد بولے ہیں، امریکہ نے عراق کو تباہ کیا، ایران کو تباہ کیا، افغانستان کو تباہ کیا، وزیرستان اور بلوچستان کو تباہ کیا. امریکہ نے سیریا، لیبیا، پیلسٹائن سب کچھ تباہ کر دیا، لیبنان کو تباہ کر دیا. ہمارے دہشت گرد کہنے سے کیا ہوا؟ امریکہ رکا؟ نہیں رکا. تو دنیا جو مرضی کہے، آپ نے بدلہ لینا ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے. مجھے سمجھ سے بالا تر ہے کہ وہ پتھر کب جائے گا اور وہ اینٹ کب آئے گی جس کا جواب دینا ہے. کاش کہ جو عافیہ صدیقی کے ساتھ ہوا کسی حاکم وقت کے ساتھ ہوتا تو تب اسلام غیرت کا درس دیتا. جو آج یہ نعرے لگا رہے ہیں کہ امن، اسلام نے کبھی نہیں کہا کہ ماں بہنوں بیٹیوں کی عزت کو پامال کیا جائے اور تم چوڑیاں پہن کے بیٹھو. اسلام نے پھر ایک ایک شخص کے پیچھے پورے لشکر روانہ کرنے کا درس دیا. اسلام نے پھر 17 سال کی عمر میں ایک بہن کے صرف خط آنے پہ محمد بن قاسم کو آرڈر کر دیا کہ جاؤ سندھ کی طرف. اسلام امن کے ساتھ غیرت کا درس بھی دیتا ہے. دوستان ذی وقار، ان چیزوں کو انکلکیٹ کریں ہماری یوتھ میں. اور نوجوانوں، آج کے بعد میں نہ دیکھوں کہ آپ کسی خان ملک چودھری کے نعرے لگا رہے ہیں.
ہمارے نام کا نعرہ لگانا بھی حرام سمجھو، نعرہ لگاؤ تو صرف تاجدار ختم نبوت، بس بات ختم۔ انہوں نے آپ کے کام آنا ہے۔ خان ملک چودھری جناب جن کے پیچھے آپ پھر رہے ہوتے ہیں نا، گٹوں میں بیٹھ بیٹھ کے، کبھی ان کے گھوڑے نہلا رہے ہیں، کبھی کتے نہلا رہے ہیں، کبھی ہوکے بھر رہے ہیں، آپ جب جیل میں جاتے ہیں تو ایک کال بھی نہیں اٹھاتے۔ نہیں یقین آئے تو کبھی آزما کے دیکھ لینا۔ اور پھر اگر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ذرا سا عمل بھی کر لو نا تو وہ عمل ملٹی پلائی بائی تھاؤزنڈز ہو جاتا ہے۔ پھر 60 لاکھ بندے آپ کے جنازے میں شرکت بھی کرتے ہیں۔ پھر آپ کے 6 مہینے کے بچے کو بھی لوگ سینوں سے لگا کے انہیں کندھوں پہ اٹھاتے ہیں۔ دوستان جی وقار، بات وہیں پہ ختم ہوتی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،